پہلے تو بگ ویل ڈن ایک ایسے ٹائم میں کہ جب کے پی کا لا اینڈ آرڈر جو ہے پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10-15 جوانوں کی لاشیں روزانہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پریورٹی جو ہونی چاہیے تھی یہاں کی گورنمنٹ کی وہ آبویسلی اس طرح سے نہیں تھی. ایسے میں انڈر ون امبریلا تمام سیاسی قیادت کو اکٹھے کرنا، آف کورس برسر اقتدار جماعت اس میں نہ آئی تو یقینی طور پر آپ کو داد دینی چاہیے. سر اگر تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ آ جاتے آج یا اپنا وفد بھجوا دیتے تو وفاق کو پھر کتنا مضبوط میسج جاتا ہے یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آج تمام سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں، اور میں اس کے علاوہ بھی جو ہمارے یہاں پہ دوست آئے ہیں ایز اے آبزرور بھی آئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے انٹلیکچوئل بھی ہیں جنہوں نے بریفنگس دی ہمیں یہاں پر اپنے وسائل کے اوپر، امن و امان کے اوپر، کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر، ان کا مشکور ہوں. اور میں اس چھت کے نیچے پہلی دفعہ تاریخ میں گورنر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس گورنر ہوسٹ کر رہے ہیں صوبے کے مسائل کے اوپر. لیکن انشاءاللہ ہمارے اے پی سی کے بعد ہم ان کو سیاست بھی سکھا رہے ہیں، وہ بھی اے پی سی کرائیں گے، کیونکہ جب میں نے کوہاٹ کا اعلان کیا تھا کہ میں کرم جا رہا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی میں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر گیا تھا. اور یہ ہمارا صوبہ ہے، ان جماعتوں نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے، انہی سیاسی قائدین نے کرنا ہے. کہیں ہمیں جو ہے کسی بار سے کسی نہ کرنی سپورٹ کرنا. تو ہم ایک انشاءاللہ تعالی آج ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پراپر ایک اعلامیہ 2-3 دن میں انشاءاللہ جاری کریں گے جب تمام پارٹیز ہمیں فیڈ بیک دیں گی. ہم 2 کمیٹیز، ایک ٹیکنیکل کمیٹی صوبے کے حوالے سے اور ایک ہم سیاسی کمیٹی بنا رہے ہیں جو ہم پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور باقی سٹیک ہولڈر کے ساتھ، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپس ہو مختلف جماعتوں کی، ان سے ملیں گے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے، اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کے تحفظ کے لیے. اچھا گورنر صاحب، ایک میں چونکہ ایز اے آبزرور میں نے اس اے پی سی کو اٹینڈ کیا تو بہت سارے سیاسی قائدین جو ہیں ان کے گلے شکوے وفاق سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبے کی بھی بنتی ہے، لیکن وفاق کا جو کردار ہے، کیونکہ کچھ قائدین نے یہ گلہ کیا کہ جی وہاں پر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو اب بھگتے ہیں، تقریباً اس طرح کی باتیں. اب وفاق کا کردار جو ہے اس میں، یا ہماری جو ریاست ہے ان سے جو گلے شکوے ہیں وہ کیسے دور ہوں گے؟ دیکھیں آج جو اے پی سی کا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کھل کے اپنی باتیں کریں. اگر ہم آ کے فوٹو سیشن کرتے ہیں اور مطلب ہے کہ چیزیں کرتے وہ نہیں ہیں. کھل کے بات یہ کرنی چاہیے. اگر مجھے اپنے بڑے بھائی سے یا چھوٹے بھائی سے گلہ ہے تو میں بتاؤں کہ میرا یہ گلہ ہے اور اس کو دور ہونا چاہیے، تاکہ ہم چیزیں اپنے دل کی بات نکالیں. جماعتوں نے بالکل وفاق سے گلہ بھی کیا ہے اور حق بھی بنتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آج تک خیبر پختونخوا نہیں ہے. انہوں نے آج تک یہاں پر ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ ہی چیئر نہیں کی کہ ہاں ٹھیک ہے اسلام آباد میں کی، اپیکس کمیٹی بھی سب کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اگر وہ یہاں پر نہیں اتنے مہینوں میں تو ان کو آنا چاہیے، اور ان کا میں سمجھتا ہوں جائز مطالبہ ہے. اور میں بھی وزیر اعظم صاحب سے یہ میں نے کئی دفعہ کہا بھی اور دوبارہ بھی جا کر یہ بات کروں گا، امیر مقام صاحب بھی یہ بات کریں گے. آپ وزیر اعظم چھوڑیں، یہاں پر تو فیڈرل منسٹر بھی نہیں آتے. مطلب اس صوبے کا قصور یہ نہیں ہے. اگر صوبے کو اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت دی گئی ہے، یہاں پر عوام موجود ہے، یہاں پر ہمارے پشتون سارے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. وفاقی وزرات تک بھی یہاں پر اگر فیڈرل کے نہیں آتے تو لوگوں کا گلہ تو جائز ہے. اس کو تو میں یا آپ یا کوئی بھی امیر مقام صاحب بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ایک امیر مقام صاحب جو فیڈرل کے یہاں پہ منسٹر ہیں، باقی کوئی بھی منسٹر نے کے پی کے حوالے سے انہوں نے وزٹ نہیں کیا، نہ یہاں پر لوگوں کے مسائل سنے یا ان کے مسائل حل کیے. یہ ان کا گلہ بالکل جائز ہے. آپ نے بھی سنا یہاں پر ہم اگر تنقید کرتے ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی 18 امنڈمنٹ کے بعد. انہوں نے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا. کیا وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا؟ لوگوں کو یہ سوال ہے جو آج سب سے بڑا سوال تھا. ٹھیک ہے، وہ چیز اس چیز کو وفاقی حکومت کو ایڈریس کرنا پڑے گا. باقی مسائل ہے انشاءاللہ تعالی ہم جا کے دلیل اور دلائل کے ساتھ اپنا مقدمہ وہاں پر لڑیں گے، اپنی چیزیں ٹھیک کریں گے. یہاں پر انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو جو پشتونوں کے حوالے سے تھا وہ بھی ڈسکس ہوا. پشتونوں کی پروفائلنگ جو ایک سارے پشتون جو ہے پروفائلنگ ہو رہی ہے، اسلام آباد میں انہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ کر گرفتار کیا جا رہا ہے. سارے پشتون جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. اس کو انٹیریئر منسٹر کو دیکھنا پڑے گا اور آئی جی اسلام آباد کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ سارے پشتونوں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. لیکن سوال ادھر پھر پیدا ہوتا ہے آئی جی صاحب سے بھی کہ آپ ان کو تو گرفتار کریں، جن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کو تو آپ دامنگوں کے راستے کنٹینر نہ لگا کے ان کو راستے دے دیتے ہیں. پورے پاکستان کو آپ بند کر لیتے ہیں، اور جہاں پر جو ہے چور دروازہ ہے جس سے بھاگنا ہوتا ہے وہ تو بند ہی نہیں کرتے. کس کو بگایا؟ سی ایم صاحب اسی راستے سے جاتے رہتے ہیں نا. اب اس دفعہ تو ڈیفیکٹو سی ایم اور سی ایم دونوں اکٹھے چلے گئے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ تو بڑا سوال ہے، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر راستہ کیسے ملا. دامنگوں کا رام شہری جاتے تو 10 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے، اور جب آپ پورے پاکستان بند کرتے ہیں، ایک سڑک بند نہیں کرتے تو سوال نشان تو کھڑا ہوتا ہے.